السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کو شکست دی، دل میں اتر جانے والا واقعہ۔ یہ بڑا ہی زبردست، دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرایا تھا۔ پہلوان اعظم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا، جہاں یہ بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کی طرف جا نکلے۔ رکانہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے خداؤں لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خداؤں لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میرے خداؤں لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے سینے پر سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ پہلوان بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا خدا مجھ سے ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اس مرتبہ میرا خدا لات و عزا میری مدد ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے منظور کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، میری ان بکریوں میں سے جتنی بکریاں چاہے لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ رکانہ نے جواب دیا، اے محمد، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بہت فکر مند تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے جو بڑا زور آور اور اسلام کا دشمن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی رکانہ کی کیا پرواہ؟ لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہیں تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔